السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لاش شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 3۔ نور العین نے سب ملازموں کو آج لائن میں حاضر کیا ہوا تھا اور سب کے سب اپنی سانسیں جاتی ہوئی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ 2-3 مہینوں کے بعد ان سب کی ایسی کلاس لازمی ہوتی تھی جس میں ہر ایک کے قصور اور جرم گنوائے جاتے تھے اور اس ملازم پر سائی سلطان کا قہر ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ سبھی مرد و زن الگ الگ قطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور وڈیری نور العین ان کے سامنے ایک ظالم ڈکٹیٹر کی طرح تن کر کھڑی تھی، اور دور کھڑا سائی سلطان اپنے پالتو کتوں کے ساتھ کھڑمستیاں بھی کر رہا تھا اور فیصلہ سننے کا منتظر بھی نظر آ رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ نور العین کی تکبر اور پرغرور آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی تو سبھی ہمتن گوش ہو کر سننے لگے۔ اس حویلی کی کوئی بھی بات ان دیواروں کے پار نہیں جائے گی۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا، ان بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گی جو تمہاری بوٹی بوٹی نوچ کھائیں گے۔ نور العین کا لب و لہجہ اور سینہ تان کر بات کرنے کا انداز ان سب پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ سبھی ایک بار تو کتوں کی جانب دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ گاؤں میں بہت سے لوگوں کو ایسی خوفناک اور جان لیوا سزائیں دی جا چکی ہے، اور کوئی بھی آج تک وڈیری سائی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں نہ کوئی پولیس چوکی تھی اور نہ ہی قانون نام کی کسی چڑیا کو پر مارنے کی اجازت تھی۔ یہاں قانون اور قاعدے صرف اور صرف حویلی والوں کے ہی چلتے تھے، اور وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اپنے اصولوں اور قوانین پر کس طرح عمل درآمد کروانا ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جا رہی ہوں، 3-4 دنوں بعد لوٹ آؤں گی، نور العین بولی تو سائی سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نور العین شہر جائے، لیکن نور العین کی روٹین میں تھا کہ وہ 2 یا 3 ماہ کے بعد شہر کا ایک چکر لازمی لگاتی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، اس کی کیا مصروفیات تھی، یہ ابھی تک سائی سلطان کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ 2-3 بار سلطان سائی نے اپنے ذاتی جاسوس وڈیری کے پیچھے لگائے، لیکن وہ ابھی تک واپس ہی نہیں پہنچے تھے۔ لیکن نور العین نے سائی سلطان کو اس کی اوقات اور اس طرح بتا دی تھی کہ وہ اس کے جاسوسوں کو کے فرقدار تک پہنچا آئی ہے۔ اگر سائی سلطان اس کی جاسوسی کرنے سے باز نہ آیا تو اس کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں یا ٹانگوں سے ہی معذور ہو کر ویل چیئر پر پڑا رہے۔ اس بات نے سائی سلطان کو ایک بار تو سرتاپا لرزا دیا تھا۔ کئی سالوں تک تو اس کو جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ نور العین کی جاسوسی کروائے، لیکن اب ایک بار پھر اس کے دماغ میں کیڑا رینگنے لگا تھا کہ وہ بابو جیسے لوگوں کو جاسوسی کے لیے وڈیرے کے پیچھے لگائے اور یہ ٹو لگانے کی کوشش کرے کہ شہر میں نور العین کی کیا مصروفیات ہے اور وہ کہاں جاتی ہے۔ لیکن وہ ڈر بھی رہا تھا کہ اگر نور العین کو علم ہو گیا تو بابو تو جان سے جائے گا ہی، ساتھ میں خود سائی سلطان کا کیا مستقبل ہوگا۔ وہ سوچ کر ہی اپنے ارادے سے باز آ جاتا تھا۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک تم سب لوگ چوکنے رہنا اور گاؤں کی حفاظت تم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس نے آخری الفاظ سائی سلطان کی طرف دیکھ کر ادا کیے تو وہ جذبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وڈیری نور العین اندر حویلی کی جانب بڑھ گئی تو سب نے پرسکون سانسیں خارج کی، جیسا کہ ان کو ابھی سولی سے یہ کہہ کر اتارا گیا ہو کہ تمہاری سزائے موت ٹل گئی ہے، جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ نور العین کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی خاص خادمہ رمشا اس کے کپڑے اٹیچی کیس میں رکھ رہی تھی۔ سائی سلطان کے کھنگورے کی آواز سن کر رمشا باہر نکل گئی، لیکن جاتے ہوئے وہ اٹیچی کیس بند کرنا نہ بھولی تھی۔ جانا کیا ضروری ہے؟ یہ وہ لہجہ تو ہرگز نہ تھا جو ملازموں اور گاؤں والوں کے لیے فرعونیت سے بھرپور ہوتا تھا۔ سائی سلطان دبے دبے انداز میں بولا تو وڈیری نور العین اس کی طرف مڑتی ہوئی بولی، ہاں ضروری ہے، لیکن میں ہمیشہ کی طرح یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں کہ کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، کیوں کروں گی، فلاں۔ بالکل ہی کورا جواب سن کر سائی سلطان کے ارمانوں پر تو اوس ہی پڑ گئی تھی۔
میرا مطلب ہے کہ مکھن بھی ادھر نہیں ہے اور تم بھی جا رہی ہو۔ یہ تو پانی میں ڈوبی ہوئی یا پھر ایک بارے ہوئے شخص کی آواز لگ رہی تھی۔ وڈیری نور العین اس کی طرف مڑی اور بولی، مجھے ترس آتا ہے تم پر سلطان۔ کیوں بھلا؟ سائی سلطان سمجھ نہ سکا تو اس کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھتا رہ گیا تو نور العین پھر سے بولی، گھوڑے کے سامنے تازہ گھاس ہو اور وہ بھوکا بھی ہو مگر وہ گھاس کھانے کے قابل ہی نہ ہو تو اس میں گھاس کا کیا قصور؟ یہ بہت بڑا طنز تھا کہ سلطان سائی کی مردانگی کو جھنجھوڑ گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھولتے ہوئے پانی کی طرح صرف کھول کر ہی رہ گیا تھا۔ پورے گاؤں میں مکھن کی مردانگی اور جرأت کے چرچے قدم قدم پر بکھرے ہوئے تھے۔ جاؤ سائی سلطان، تم بھی کوئی کمال دکھاؤ نا۔ یہ کہہ کر نور العین نے رمشا کو آواز دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ پہلی بار نہ ہوا تھا کہ سائی سلطان کو سب کی اٹھانا پڑی تھی۔ حویلی کے سبھی ملازم اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ جب وڈیری اور سائی اکیلے میں بات چیت کر رہے ہوں وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کیونکہ اب تو سب کو علم ہو چکا تھا کہ سائی وڈیری سے دبتا ہے، اور جب نور العین بول رہی ہو تب سائی کی اتنی جرأت نہیں کہ ان کے سامنے کسی بھی بات کی دلیل دے سکے۔ وہ اپنی جگہ پر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سائی سلطان رمشا کے اٹیچی کیس باہر لے جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو اس انداز میں بھیج رہا تھا کہ اس کو وہ بات یاد آ گئی کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے ہی منہ پر مار لینا چاہیے۔ دوسری طرف سلونی نے ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑا اور بالکنی میں آ گئی۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے اس کے دماغ کو تسکین دینے لگی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی اور آسمان پر اٹکھیلیاں کرتے بادلوں پر بھی نظر جمائے تھی جو نیل کو آسمان کی گود میں ایک دوسرے سے لکن مٹی کھیل رہے تھے، کھیلنے کی کوشش میں کبھی آگے کبھی پیچھے ایک دوسرے کو پکڑنے اور چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ منظر سلونی کی آنکھوں کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بہت محو تھی کہ ایک آواز نے اس کو چونکا دیا، ہیلو آپی۔ سلونی یہ آواز سن کر ہمیشہ ہی مسکرا دیتی تھی کیونکہ یہ اس کی جان سے پیارے چھوٹے بھائی جاسم کی آواز تھی جو ابھی ابھی اسکول سے گھر لوٹا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس بڑے اور پرآسائش گھر میں رہتے تھے۔ سلونی اس ملک کی نامور ماڈل تھی۔ ماڈلنگ کی دنیا میں اس کے حسن اور اداؤں کا طوطا بولتا تھا۔ جوانی اور اس کے قاتل مگر نے بہت سے نامراد عاشقوں کی جان لی تھی، لیکن قرض صرف مکھن سلطان کے نام لکھا تھا۔ مکھن سلطان نے سلونی سے دوسری شادی کر رکھی تھی جس کا گھر اور گاؤں میں کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اس بات سے سائی سلطان اور وڈیرا نور العین بھی لا علم تھے۔ مکھن سلطان مہینے میں ایک دو بار اس سے ملنے اس گھر میں آتا رہتا تھا۔ سلونی اس سے ایک شو کے درمیان ملی تھی۔ مکھن کی مردانہ وجاہت اور نشیلی آنکھوں نے سلونی کو کسی اور مرد کی طرف دیکھنے ہی نہ دیا تھا۔ ایک بہت بڑے ایگریمنٹ کے تحت ان کی شادی ہو گئی تھی جو سلونی نے اپنی دنیا سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ جاسم اس کا چھوٹا بھائی جب ماں مرنے لگی تو اس کا ہاتھ جاسم کے سر پر رکھ دیا اور سلونی سے وعدہ لیا کہ جاسم کی ایک ماں کی طرح پرورش اور بہترین تربیت کرے گی کیونکہ ان کا باپ ایک حادثے میں پہلے ہی ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سلونی نے اپنے دم پر گھر کی ذمہ داری اٹھائی اور جاسم کو بہترین سہولیات کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا کہہ دیا۔ اس نے کیٹ واک کی لوگوں کی باتیں سنی اور ان دونوں بہن بھائی کو پرانے محلے سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ صرف شریفوں کا محلہ ہے، اس میں سلونی جیسے لوز کرداروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ اس محلے کے مولوی اور نام نہاد شریفوں کی بیٹیاں جو گل کھلاتی تھی، سلونی نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ گھر بیچ کر اس نے اپنی اور جاسم کی تعلیم پر توجہ دی اور خود ایک بہترین یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور ساتھ ساتھ اپنے شوق کو جاری رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج پورے ملک میں سلونی کا طوطا بولتا تھا۔ میری جان، میرا منا، سلونی نے ہمیشہ کی طرح جاسم کو چڑھانے والے نام سے پکارا تو مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے یہ پرانا نام پسند نہیں ہے۔ لیکن کیوں میری جان؟ سلونی کو علم تھا کہ جاسم پرانے لوگوں سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ انہوں نے دونوں کو اس محلے سے نکال دیا تھا
وہ کوئی بھی پرانی یاد اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سلونی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر شوز کے تسمے کھولتا ہوا بولا، آپی، مجھے لگتا ہے کہ آج مکھن بھائی آئیں گے۔ سلونی نے اس کی طرف شوخی سے دیکھا تو وہ نظر جھکا کر مسکرانے لگا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے ایسا کہ آج مکھن آئیں گے؟ سلونی کو مکھن کے نام سے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جاسم اس سے مکھن کی اور بھی باتیں کرے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ مکھن بھائی آئیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا وجدان غلط نہیں ہوتا۔ دونوں ہی مسکرا دیے تو سلونی بولی، اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا یا ابھی نہیں؟ میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے، وہ لگا رہی ہے، جاسم نے کہا تو سلونی کو جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا کہ وہ جاسم کی بہترین پرورش کرنے میں جو کوشش کر رہی ہے، جاسم بھی اس کا ویسے ہی اچھا رسپانس دے رہا ہے۔ کبھی بھی جاسم نے کسی بھی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، حالانکہ کئی بار سلونی نے اس کو کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیا کرے، لیکن وہ ان جھنجھٹوں میں پڑتا ہی نہیں تھا۔ جو بھی سلونی اس کے لیے پسند کر کے لاتی وہ خوشی خوشی پہن لیتا۔ اگر سلونی پوچھتی کہ تبدیل کروانا ہو تو بتا دو، تو وہ ایک ہی جواب دے کے سلونی کو خاموش کروا دیتا کہ اگر ماں لا کر دیتی تو وہ بھی اتنی ہی محبت سے لاتی، اور ماں کی پسند کو بھلا جاسم کس طرح ناپسند کر سکتا ہے؟ سلونی کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھتا اور اس کو ہنسانے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتا۔ دونوں بہن بھائی اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ اسی اثناء میں سلونی نے دیکھا کہ سامنے گیٹ کے پار ایک گاڑی آ کر رکی ہے۔ وہ اس گاڑی کو اچھی طرح پہچانتی تھی، یہ مکھن کی گاڑی تھی۔ وہ بے ساختہ جاسم کی طرف دیکھنے لگی، جو شرارت انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کہا تھا نا کہ میرا وجدان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سلونی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، چلو اب کھانا کھا لو اور پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ جاسم اس کی بات سن کر جذبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ مکھن سلطان گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کی مردانہ چال اور وجاہت نے سلونی کو اپنی پسند پر رشک کرنے پر مجبور کر دیا۔ مکھن نے بھی سلونی کو بالکنی میں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اس کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو سلونی نے بھی اس کو ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا اور بالکنی سے ہٹ گئی۔ وہ مکھن کا استقبال کرنے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بڑے سے ہال میں پہنچی تھی۔ فاطمہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مکھن نے پیار بھرے انداز میں دیکھ کر سلونی کو ایک مسکان دی تو سلونی نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس کی باہوں میں سمیٹ دیا۔ کتنے قیمتی اور جان لیوا لمحات ہوتے ہیں، سلونی نے کہا تو مکھن اس کے کندھے پر اپنا منہ رکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ جاسم بھی گھر پر ہی ہے، کیوں مجھے اس سے مرواؤگی؟ دونوں ہی کہا لگا کر الگ ہوئے تو سلونی نے مکھن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، وہ ابھی میرے ساتھ تمہاری ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا وجدان کہہ رہا ہے کہ آج تم آؤ گے، اور دیکھ لو تم آ گئے۔ مکھن نے اپنا کوٹ اتار کر ایک کرسی پر رکھا اور بولا، محبت ہم نے آپ سے کی ہے اور فال آپ اپنے بھائی سے نکلواتی ہے۔ وہ کوئی رملی تھوڑی ہے جو فال نکالے گا، بس اس نے ایسے ہی کہہ دیا۔ سلونی نے مسکراتے ہوئے جاسم کی وکالت کی تو وہ بولا، کہاں ہے جاسم؟ اس کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ سلونی کو یہ بہت اچھا لگا کہ مکھن سلطان نے اس کے بھائی کے بارے میں بات کی ہے۔ وہ مکھن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، وہ کھانا کھا رہا ہے اور اپنے کمرے میں ہوگا، تم فریش ہو جاؤ، پھر ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں۔ سلونی نے اس کا کوٹ کرسی سے اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا اور مکھن کا ہاتھ پکڑ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا لیا۔ شام کے ملگجی سائے گہرے ہونے لگے تو سلونی نے بالکنی میں بیٹھے مکھن کے سامنے چائے کا بھاپ اڑاتا ہوا مگ رکھا اور ایک مگ اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی، ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ مکھن سلطان اس کی اس ادا پر قربان ہوتے ہوئے بولا، میں آج کی رات ادھر ہی ٹھہروں گا، تمہاری کوئی شوٹنگ تو نہیں ہے نا؟ سلونی یہ سن کر ایک خاص ادا سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میرا پیا گھر آیا ہو اور میں کام پر چلی جاؤں، یہ تو محبت کی توہین ہوگی۔ مکھن سلطان نے چائے کا مگ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور مسکرا کر دیکھا، محبت کو تم سے بڑھ کر کون اتنا عروج دے سکتا ہے؟ لیکن محبت اگر کسی کو زوال دینا چاہے تو اس کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ سلونی کا جواب سن کر وہ مزیدار چائے کا گھونٹ بھر کر بولا، عروج و زوال تو زمانوں کے ہوتے ہیں، محبت میں زوال نہیں ہوتا، کیونکہ محبت تو خود عروج اور عزت کا نام ہے، اور وہ عزت جو تم نے مجھ جیسے بندے کو دی ہے وہ محبت کا ہی تو ایک پر ہے۔ کیا مطلب تم جیسے بندے کو؟
سلونی نے چائے کا کپ میز پر رکھ کر اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ میرے دل سے پوچھو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور میرے دل میں تمہاری کیا عزت ہے۔ مکھن سلطان اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کے ساتھ اپنی انگلی سے کھیلتا ہوا بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سومیا جیسی میری ایک بیوی بھی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ سلونی مسکرائی اور مکھن کے مگ کو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے قریب لا کر ایک گھٹ چائے کا بھری اور بولی، یہی تو محبت کی انتہا ہے سائی۔ جس سے محبت کی جائے اس کے ہر جرم کو قبول بھی کیا جائے، ورنہ محبت خود کو مجرم سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سومیا سے شادی کر کے کوئی جرم کر لیا ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، نہیں، جرم تو میں نے کیا ہے سائی۔ سومیا کے حق پر تو میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، مجرم تو میں ہوں۔ پھر میں ہی کیسے اس کو غلط کہہ سکتی ہوں یا آپ پر ایسا کوئی حق جتا سکتی ہوں؟ مکھن سلطان اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولا، میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ تم جیسی عورتیں کہاں پائی جاتی ہے جو سوتن کو برداشت بھی کرے اور اپنے خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہ کرے۔ سلونی نے اس بار اس کو قتل کرنے والی نظروں سے دیکھا تو مکھن سلطان نے چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو وہ بولی، لڑائی کیسی اور اس سے جھگڑا کیسا؟ میں تو اس سے ایک بار بھی نہیں ملی ہوں اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا ہے۔ پھر وہ آخر تمہاری بیوی ہے تو مجھے اس سے بھی پیار ہے۔ مکھن سلطان نے بے اختیار ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو سلونی نے مخمور انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا پیار بھرا انداز مکھن سلطان کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ وہ اس کو اپنی باہوں کے دائرے میں سمیٹ کر بالکنی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب دوسری طرف بھاگی نے روٹی توے سے اتار کر شمروز کے سامنے چھابی میں رکھی تو زلیخا اندر سے اپنا اسکول بیگ لے کر ان کے سر پر آ پہنچی تھی۔ اس نے بھاگی کی طرف دیکھا جو روٹیاں پکانے میں مصروف تھی، جبکہ مراد بھی دور کھڑا اپنا بستہ درست کرنے میں مصروف تھا۔ ابا جی، زلیخا نے شمروز کو مخاطب کر کے اس کا دھیان اپنی طرف کروایا تو وہ چونک کر زلیخا کو دیکھنے لگا کہ اس کو کیا کام ہے، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنا ہاتھ اپنے میلے سے کرتے کی سائیڈ جیب کی طرف لے جا کر اس میں سے چند روپے نکالے اور گن کر زلیخا کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولا، دھیان سے، میری دہی اب تو 9ویں جماعت میں ہو گئی ہے، یہ تمہاری اور مرادے کی فیس ہے۔ زلیخا نے پیسے پکڑ کر اپنے اسکول کے بستے میں رکھے تو بھاگی بول پڑی، تو ذرا ٹھہر، میں خود چھوڑ آتی ہوں اور خود مس کو فیس بھی دے آتی ہوں۔ شمروز نے چائے کی پیالی میں روٹی ڈبوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بھاگی تو بھی نہ میری دہی کو لاپرواہ سمجھتی ہے، وہ اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار بھی ہے، اب کس بات کی فکر ہے؟ اب ہی تو فکر ہے زلیخا کے ابا، یہ اب 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، خیر سے، اس کی جماعتیں بڑھتی ہوئی نہ گن، اس کی طرف غور سے دیکھ، اگر اس کو 3-4 سال پہلے اسکول میں داخل کروایا ہوتا تو یہ اب 14ویں-15ویں میں پڑھ رہی ہوتی۔ مویا ایک ہی اسکول ہے گاؤں میں، وہ بھی تھوڑے سال پہلے ہی بنا ہے۔ شمروز نے بھاگی کی بات سمجھتے ہوئے مراد کی طرف جاتی ہوئی زلیخا کی طرف دیکھا تو فکر اور ذمہ داری کا ایک گھوسا اس کے دل کو چیرتا ہوا اندر کے لہو کو آنکھوں تک لے آیا۔ وہ ایک لمبی مگر ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بھاگی سے بولا، ہاں تمہیں خود ہی جانا چاہیے، دہی تے دھریگا کب جوان ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنے آنسو چھپاتا ہوا روٹی چائے میں ڈبو کر کھانے لگا تو بھاگی نے اپنے دوپٹے کو سر پر درست کیا اور مراد کا ہاتھ پکڑ کر زلیخا کو ساتھ آنے کا کہا۔ وہ تینوں گھر سے باہر اسکول کی جانب جانے والے رستے پر نکل گئے۔ گاؤں کے آخری ایکڑ پر پھیلا ہوا سرکاری اسکول بچیوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ کلاسوں کا اہتمام گورنمنٹ کی جانب سے تھا۔ سبھی استانیہ اور استاد دوسرے گاؤں سے اس اسکول میں بچوں کو پڑھانے آتے تھے، کیونکہ سائی سلطان کا حکم تھا کہ اس گاؤں کا کوئی بھی ماسٹر اس اسکول میں کسی بھی بچے کو نہیں پڑھائے گا۔ وہ تو اچھا ہوا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری کا جس نے سائی سلطان کو سمجھا بجھا کر ایک اسکول اس گاؤں میں قائم کروا دیا، اور ورنہ مکھن اور سلطان اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ان کے گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہ ہوگا اور کوئی بھی بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ لیکن سیکریٹری نے بتایا کہ اسکول اس گاؤں کے لیے پاس ہو چکا ہے، اگر وہ دونوں باپ بیٹا کوئی ٹانگ اڑاتے ہیں تو دونوں کا سرکار کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور سختی اتنی ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ سائی سلطان کی زمینوں پر ہی گورنمنٹ اسکول بنانے کا آرڈر جاری کر دیا جائے، پھر وہ سیکریٹری بھی سائی سلطان کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، بھلے ہی اس کی بہت گہری دوستی ہو۔ سائی سلطان کے سینے پر اس وقت سانپ لوٹنے لگے تھے جب یہ اسکول کا افتتاح کرنے اس کی ناپسندیدہ سیاسی پارٹی کا رہنما آیا تھا۔ اس نے افتتاح کے موقع پر اچھے خاصے سخت اور تیز و تند الفاظ میں دونوں باپ بیٹے کو سمجھا دیا تھا کہ اسکول کی مخالفت کرنے والے کو حکومت اور عوام کے خلاف سمجھا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی زمین اور جائیداد بحق سرکار ضبط کر کے اس کی زمینوں پر ایک شاندار کالج تعمیر کروایا جائے گا اور سزا الگ سے دی جائے گی۔ بھاگی زلیخا اور مراد کو اسکول چھوڑ کر واپس کچی پگڈنڈی سے جیسے ہی کھلے میں پہنچی تو سامنے سائی سلطان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ سلام سائی۔ بھاگی نے دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے سلطان سائی کو سلام کیا تو وہ اس کو سر تپاؤ گھورتا ہوا بولا، کیوں تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم بھی اچھے اچھے کپڑے پہنو، روپے پیسے میں کھیلو اور عزت سے زندگی گزارو؟ بھاگی سلطان سائی کی طرف غصے سے دیکھ کر اپنی نظریں جھکاتی ہوئی آہستگی سے بولی، ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں سائی۔ وہ ایک بار پھر بھاگی کے وجود کا اپنی نظر سے طواف کرتا ہوا بولا، لگتا تو نہیں ہے۔ بھاگی وہاں سے اپنے گھر کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی جانے لگی تو سائی سلطان حیرت انگیز طور پر اس کے سامنے اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اس کا راستہ روک رہا ہو۔ ہفتے میں ایک رات میرے نام کر دو تو تمہاری جوانی کی قیمت تمہیں تمہاری مرضی کی ادا کرتا رہوں گا۔ بھاگی یہ سن کر سر تپا کانپ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائی سلطان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ سلطان سائی کے لیے یہ ایک غیر متوقع حرکت تھی جو اس کے مزارے کی بیوی نے کی تھی۔ وہ ہکا بکا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بھاگی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، پھر اس کی ہوش ذرا ٹھکانے آئی تو اس نے اپنے ارد گرد اس طرح دیکھا جیسے کہ کوئی ان دونوں کو دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ غصے میں پھنکارتا ہوا بھاگی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تو بھاگی بولی، اپنی مردانگی اپنے گھر کی عورتوں پر دکھاؤ سائی، ہم غریب ضرور ہیں لیکن تمہاری عورتوں اور مردوں کی طرح اپنا جسم بیچ کر اچھے لباس پہننے کے عادی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بھاگی جانے لگی تو سلطان سائی نے اس کی باہ پکڑ لی۔ بھاگی نے اپنے غصے پر بہت قابو رکھتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دو سائی۔ وہ غصے میں پھنکارتا ہوا بولا، اتنا یاد رکھنا بھاگی، تم نے سلطان سائی کے منہ پر نہیں اپنی عزت اور زندگی کے منہ پر تماچا مارا ہے، اس کا خمیازہ تمہیں تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بھگتنا پڑے گا۔ بھاگی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور شیرنی کی طرح دہاڑتی ہوئی بولی، میری بیٹی کی طرف اگر تم نے یا تمہارے لفنگے بیٹے نے آنکھ اٹھا کر میلی نظر سے بھی دیکھا تو یاد رکھنا تمہاری آنکھیں نوچ کر چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ ساری زندگی باپ بیٹا خواب دیکھنے سے بھی خوف کھایا کرو گے۔ بھاگی یہ کہہ کر ایک متانت اور غرور کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی، لیکن سائی سلطان کے کان اس کی آخری دھمکی سے سائی سائی کر رہے تھے۔ چلے سرکار۔ اس نے اپنے قریب سے ہی بابو کی آواز سنی تو وہ چونک کر بولا، تم کب آئے بابو؟ ابھی پہنچا ہوں سرکار، آپ کو ادھر اکیلے کھڑے دیکھا تو ادھر آ نکلا۔ سائی سلطان نے اس کی بات سے ایک لفظ خوف زدہ انداز میں چرایا اور آہستگی سے بولا، اکیلے کھڑے دیکھا؟ بابو نظر جھکا کر بولا، ہاں سرکار۔ سائی سلطان کو اتنا تو معلوم تھا کہ بابو ان کا وفادار ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ان کو اس وقت بہت حیرت ہوئی جب ان کو اپنے سروں پر سے ایک آواز سنائی دی، کرنی بھرنی سب کو پڑے گی۔ دونوں نے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو درود احمد آم کے درخت پر چڑھا ہاتھ میں ایک کچا آم پکڑے اس کو شوق سے کھا رہا تھا۔ اب تو سائی سلطان کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچی رہ گئی۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں درود احمد کو جھڑکنے والے لہجے میں بولا، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ نیچے اترو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاہل بے وقوف۔ درود احمد سائی کے لہجے سے خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور سہما سہما سا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ چلے سرکار، وہ منشی آپ کو یاد کر رہا تھا، کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ بابو کی آواز سن کر سائی سلطان نے اس کی طرف دیکھا کہ جیسے بابو ابھی بھی یہاں کہیں سے ٹپکا ہو۔ حساب کتاب تو اب کرنا ہی پڑے گا، وہ بڑبڑایا تو بابو کچھ بھی نہ سمجھنے والے انداز میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر حویلی کی جانب چل پڑا۔
بھاگی گھر پہنچ کر دوپٹہ ایک طرف پھینک کر رونے لگی تو شمروز کو حیرت ہوئی۔ وہ اس کے پاس آیا، رونے کی وجہ پوچھی تو بھاگی نے رو رو کر ساری بات اس کو بتا دی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بھاگی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پوری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائی لہرانے لگی تو بولا، بھاگی، یہ ساری بات تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ بھاگی اس کی بات سن کر دردناک حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو شمروز نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اب سائی سلطان ہمیں اور ہمارے بچوں کو چھوڑے گا نہیں۔ بھاگی اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کہنے لگی، بزدلی اور ڈر ڈر کے بے عزتی کی زندگی جینے سے تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی مر جائیں۔ شمروز نے چارپائی پر پڑا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور پیار سے بولا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے بھاگی، خوف ہے تو دونوں بچوں کی زندگیوں کا، وہ ان دونوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ شمروز بھاگی کی بات سن کر کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتی زلیخا کے ابا، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ اس گاؤں میں ہر روز کسی نہ کسی معصوم اور کنواری لڑکی کی عزت تار تار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ان سب گاؤں والوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ اپنی بہن بیٹیوں کی موت پر چند دن آنسو بہا کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی اور نئے اور بڑے حادثے کے انتظار میں اپنی عمریں اور جوانیاں برباد کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بزدل لوگ۔ شمروز نے آگے بڑھ کر بھاگی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، تجھے خدا کا واسطہ ہولی بول، اپنی آواز کو کہہ دے کہ ان کچی کندھوں سے باہر نہ جائے ورنہ وہ ہماری نسل بھی مٹا دیں گے۔ شمروز نے اس بار تو بھاگی کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ خاموش ہو کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی تو دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ شمروز کی تو ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ وہ گھبرا کر اندر بھاگی کی جانب دیکھنے لگا جو اندر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک شمروز نے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا انداز ایسا تھا کہ اگر کچھ دیر ہو گئی تو وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ بھاگی دل بڑا کر کے شمروز کے پاس سے گزرے دروازے تک پہنچی تو ایک بار پھر زور زور سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔ بھاگی نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے بابو کو پایا جو دروازہ دیر سے کھلنے پر ناراض لگ رہا تھا۔ بابو کو دروازے پر دیکھ کر بھاگی اور شمروز ایک بار تو گھبرا گئے، لیکن بھاگی ہر قسم کے امتحان سے گزرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ وہ تنک کر بولی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ بابو کو ایسے الفاظ سننے کی عادت نہ تھی، لیکن وہ بھی بھاگی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کر سکا۔ یہ بھاگی کا رعب تھا یا پھر وہ بھاگی کے لہجے سے ڈر گیا تھا؟ بڑے سائی نے بلایا ہے تم دونوں کو۔ بابو یہ کہہ کر وہاں سے جلدی جلدی نکل گیا، مبادا کہ بھاگی کچھ اور ہی سنا دے۔ بھاگی واپس مڑی تو شمروز کی تو باقاعدہ ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی تو نحیف آواز میں بولا، میں نے کہا تھا کہ وہ اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بھاگی اس کے پاس سے گزر کر اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد جب آئی تو اس کا پورا وجود ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ شمروز کے پاس آ کر رکی اور بولی، میرا انتظار کرنا، میں واپس آتی ہوں، مگر تم اکیلی نہ جاؤ، وہاں وہ خون کا پیاسا بن کر گھوم رہا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، بس دیکھتے جاؤ اب کیا ہوتا ہے۔ بھاگی یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی اور پورے گاؤں کی گلیوں اور گھروں میں عورتوں کو کچھ بتانے اور سمجھانے کے بعد جب وہ حویلی کی طرف جا رہی تھی تو اس کے ساتھ 30 سے زیادہ عورتیں تھیں جو اپنے جسموں کو چادروں میں لپیٹ کر حویلی کی جانب جا رہی تھیں۔ اتنی ساری عورتوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سائی سلطان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ کبھی بھاگی کی طرف اور کبھی بابو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا کچھ بھی نہ بول سکا تو بھاگی عورتوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم سب رک کیوں گئی ہو؟ چلو اندر چل کر قرآن خوانی کرنی ہے۔ آخر کو بڑے سائی کے ابا جی کا ختم جو ہے۔ ابھی یہ جھٹکا سائی سلطان کے لیے ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اور بڑا جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ سبھی عورتوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنی اپنی چادروں کے نیچے سے نکالے اور بھاگی کو وہیں کھڑا چھوڑ کر اندر حویلی کے صحن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائی سلطان بابو اور بھاگی کی طرف غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھاگی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تم نے جو چال چلی ہے سمجھو کہ فی الحال تم جیت گئی ہو اور بچ بھی گئی ہو بھاگی، لیکن اتنا یاد رکھنا، میرا نام سلطان سائی ہے، میرے نام سے موت بھی خوف کھاتی ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟
بھاگی اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان سجا کر بولی، ساحل سلطان میرا نام بھاگی ہے، میں عزت دار غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں اور عزت سے ہی جینا چاہتی ہوں۔ وہ بابو کی طرف دیکھ کر مزید بولی، مجھے حرام ہی کھانا ہوتا تو تمہارا بیٹا بھی کئی بار میرے پاؤں کے تلوے چاٹ چکا ہے۔ بھاگی نے نفرت اور غصے سے ایک طرف تھوک دیا اور قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے لگاتی ہوئی چوم کر بولی، میرے سینے سے لگائیے اللہ کا کلام اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب میری حفاظت کرے گی۔ وہ اندر کی جانب بڑھی تو ساحل سلطان کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتاب کب تک تم اپنے سینے سے لگائے میرے انتقام سے بچتی رہو گی۔ بھاگی نے آنکھیں بند کر کے توبہ کا کلمہ پڑھا اور بولی، کفر کے کلمات مت بول سائی، تو فرعون ہے تو ایک موسیٰ بھی تمہارے بھیانک انجام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ خدا مت بن کیونکہ وہ لا شریک ہے، وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی آواز کی گھن گرج سن کر صحن میں بیٹھی عورتیں بھی اس کی طرف اچنبھے سے دیکھنے لگی تو بھاگی پھر بولی، میرا یا میرے غریب خاندان کا تمہارے اونچے خاندان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے سائی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں جو کفر تم نے بولا ہے وہ تمہارے خوفناک انجام کی طرف تمہیں ضرور لے کر جائے گا۔ یہ کہہ کر بھاگی اندر صحن کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں مصروف تھیں، کیونکہ بھاگی نے ان سب کو یہ بتایا تھا کہ بابو بڑے سائی کا پیغام لے کر آیا ہے کہ بڑی حویلی میں سائی سلطان کے ابا جی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنی ہے، تو گاؤں کی سبھی عورتیں اپنے اپنے گھر سے باوضو ہو کر قرآن کریم ساتھ لائیں اور حویلی میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا جائے۔ دوسری طرف جاسم اور مکھن سلطان سلونی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش نے موسم کا مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ جاسم بھی مکھن کی کمپنی سے انجوائے کر رہا تھا، لیکن اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ہڈی کا کردار ادا کرنے سے پہلے ہی میز سے اٹھ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہاتھ صاف کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ دھونے کے بہانے ایک طرف بڑھ گیا۔ یہ جاسم کافی سمجھدار نہیں ہو گیا؟ مکھن نے اس کو جاتے دیکھا تو سلونی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ ایک دلربانہ ادا سے مسکرا کر بولی، وہ سلونی کا بھائی ہے، سلونی کی طرح ہی سمجھدار ہے، اب دیکھنا وہ ادھر نہیں بیٹھے گا۔ مکھن خوشگوار حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ کیوں؟ اور جناب کو یہ کیسے پتا ہے کہ اب وہ ادھر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا؟ وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے اور اس کو اچھی طرح جانتی بھی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ مکھن سلطان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سامنے دیکھا تو جاسم ان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر سلونی کے کان میں کہنے لگا، آپ ہی وہ ایک دوست کی کال آ گئی ہے، میں اب آپ کو اور کمپنی نہیں دے پاؤں گا۔ سلونی نے اس کی بات سن کر مسکرا کر مکھن کی طرف دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، دھیان سے۔ جاسم مکھن کے پاس پہنچا اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مکھن بھائی، شام کو ملتے ہیں۔ مکھن نے بھی اس سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ سلونی تم کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، پھر سوچتا ہوں کہ ہاں بھائی سلونی تم کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری بہن جو ہے، میں تو ابھی آپ کی فیملی کا حصہ بنا ہوں۔ تینوں نے ہی ایک دوسرے سے تیسرے کو ہلکی سی مسکان کا تحفہ دیا اور جاسم ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو جناب یہ ہوتی ہے تربیت۔ سلونی نے کھانا دوبارہ کھانا شروع کر دیا تو ایک ٹی وی چینل کا نمائندہ ادھر آ نکلا۔ وہ سلونی کو دیکھ کر سیدھا ان کی ٹیبل کی جانب بڑھا تو سلونی کو اس کی مداخلت کچھ اس طرح اچھی نہ لگی، لیکن اس نے نمائندے کو گھر آ کر انٹرویو کرنے کا وقت دے کر جان چھڑائی، ورنہ ابھی کے ابھی وہ سلونی مکھن کے نام سے پورے پاکستان میں مشہور ہو جاتی اور اس کا کیریئر بھی داؤ پر لگ جاتا، کیونکہ اس کی دنیا میں شادی شدہ ہونے کا مطلب ہے کہ کیریئر ختم۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے اور اپنی گاڑی میں سمندر کی جانب بڑھ گئے۔ ساحل پر آج لوگوں کا رش کم تھا کیونکہ یہ ورکنگ ڈے تھا، اور پھر زیادہ رش بھی تو شام کو ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک خاموش اور قدرے الگ جگہ دیکھ کر اس طرف چل پڑے۔ ان کے پاؤں کے نیچے یہ پانی ریت کو نکال کر لے جا رہا تھا۔ دور سے آنے والی پانی کی لہریں بہت شور مچاتی ہوئی آتی، ساحل کے گلے مل کر اپنی محبت کا یقین دلانے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو فنا کرتی اور امر ہو جاتی تھی۔
مکھن کو یہ نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار کراچی آتا تو ساحل پر ضرور آتا تھا۔ وہ سمندر کو بے چارہ سمجھتا تھا کہ بے چارہ سمندر خود کسی بھی لہر کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا۔ وہ اپنی دہشت اور ہیبت برقرار رکھنے کے لیے دور دراز سے ہزاروں میل کا سفر کر کے آنے والی اجنبی دیس کے پانیوں کی لہروں کا مرہون منت تھا۔ لیکن سلونی کو ہمیشہ سے ہی ساحل پر آنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سمندر کو اعلیٰ ظرف سمجھتی تھی، وہ قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر سمندر کا اعلیٰ ظرف نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی دور پار سے آنے والے پانیوں کی لہروں کو دل سے استقبال کر کے اپنے دامن میں جگہ نہ دیتا، ان کو اپنے ساحل پر پھیلنے اور اٹکھیلیاں کرنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ پاؤں کے نیچے سے سرکتی ریت سلونی کے پاؤں میں گدگدی کر کے پانی کے ساتھ دور تک جاتی تو سلونی کی آنکھوں میں ریت کے ذرے چاندی کے مانند چمکتے ہوئے ستاروں میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ خوش ہو رہی تھی۔ دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور دور سمندر کا نظارہ کرنے لگے۔ دوبارہ کب آؤ گے؟ سلونی کی آواز میں اداسی تھی۔ مکھن سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر ایک محبت کی مہر ثبت کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جب تم یاد کرو گی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سلونی مسکرا کر دور پانی کو دیکھنے لگی اور بولی، میں تو ہر دم ہی تمہیں یاد کرتی ہوں۔ مکھن ہولے سے مسکرایا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ سومیا بھی ساتھ آئی ہے اور بچے بھی؟ اس بار سلونی چونک گئی اور ناقابل یقین انداز میں اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہ کرو یار۔ وہ مسکرایا، میں سچ کہہ رہا ہوں اور کل واپسی ہے، مجھے ملوانا کبھی سومیا سے۔ سلونی ایک تجسس سے بولی تو وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر بولا، کیوں بیوہ ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ دونوں ہی قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ کیا وہ اتنی ظالم ہے؟ سلونی نے پوچھا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں وہ ظالم نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری طرح اعلیٰ ظرف نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اتنی خوبصورت، ہینڈسم اور جوان مکھن کی دوسری بیوی ہے۔ سلونی نے اس کے ایک ہلکی سی کونی رسید کی تو وہ مصنوعی مار گیا اور قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ مر گیا کہہ کر ہنسنے لگا۔ تم نہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیسا موقع بھئی؟ مکھن نے استفہامی انداز میں کہا تو سلونی شرارت سے بولی، مجھے مکھن لگانے کا؟ دونوں ہی اس چار حرفی فقرے پر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مکھن تو میں ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم مجھے کیسے استعمال کرتی ہو۔ وہ سلونی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو دل کی دنیا اتھل پتھل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ جی تو چاہتا ہے کہ کچا ہی کھا جاؤں، تو روکا کس نے ہے میڈم سلونی؟ وہ بھی اس کو چھیڑنے کے پورے موڈ میں تھا۔ سلونی نے اس کے بازو میں اپنا بازو دے کر اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، کب آؤ گے؟ وہ اداس لگ رہی تھی۔ جلدی آؤں گا، گاؤں کے کچھ بکھیڑے ہیں وہ نپٹا کر پھر تمہاری زلفوں کے سائے میں سکون ڈھونڈنے کے لیے آ جاؤں گا۔ مکھن نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے بالوں کی لٹ پر ایک ہٹائی جو اس کے حسین چہرے پر ٹھہر کر حسن کے نظارے کر رہی تھی۔ آج کی رات میرے پاس ہونا؟ وہ کچھ بولنے کی بجائے خاموش رہا تو سلونی سمجھ گئی کہ وہ آج کی رات اس کا نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے دور پانیوں پر کھڑے بڑے بڑے جہازوں کو دیکھا تو وہ اس کو اپنی ہی مانند لگے، جو پانی پر تو راج کر رہے تھے لیکن ساحل سے لپٹ کر ان کو اپنے دکھ سنانے کی ان کو اجازت نہ تھی۔ ساحل سے کئی میل دور رہ کر ہی جہاز واپس اپنی منزل کی جانب بڑھ جاتے تھے۔ وہ کبھی بھی ساحلوں کے گلے نہ ملتے تھے لیکن کسی کی بندرگاہ پر ان کی بھی سنی جاتی تھی۔ بالکل سلونی کی طرح جب مکھن کو وقت ملتا تھا وہ شہر آ کر سلونی کے ساتھ وقت بتاتا اور اس کو ہر طرح خوش رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دیتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے کیونکہ سائے ڈھل رہے ہیں اور تمہارے بہت سے فینس بھی تمہیں گھور گھور کر اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکھن نے سامنے سے گزرنے والے چند ایک جوڑے دیکھے جو سلونی کو گھور رہے تھے۔ سلونی ایک آہ بھرتی ہوئی اٹھی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دور کہیں آسمان سے دوستی نبھانے کے لیے سورج نے اپنا آپ قربان کرنے کے فیصلے کر کے سامنے کے سارے منظر کو سرخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا اور آنکھوں کو بھا جانے والا نظارہ تھا۔ مکھن اور سلونی نے چند سیکنڈ وہاں کھڑے رہ کر وہ منظر دیکھا اور پھر ساحل کو چھوڑ کر پکی سڑک پر پہنچ گئے۔ یہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔
چند منٹوں بعد ہی سلونی گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی ساحل سمندر سے دور شہر جانے والی ایک سڑک پر مڑ چکی تھی۔ مکھن کے منع کرنے کے باوجود بھی سلونی اس کو ایک گارمنٹس کی مشہور شاپ میں لے گئی اور اس کو بہت سارے کپڑے سانول اور ماروی کے لیے خرید کر دیے۔ اپنی جیب سے پیسے دینے لگا تو سلونی نے اپنے بینک کارڈ سے ادائیگی کر دی۔ وہ کپڑے لے کر شاپ سے باہر ہی نکلنے والے تھے کہ باہر سے سومی آتی ہوئی دکھائی دی۔ مکھن کے تو ایک بار اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھگی سی آواز میں بولا، سلونی، وہ سامنے سے آنے والی عورت سومیا ہے۔ سلونی نے بھی فوراً حقیقت کا ادراک کیا اور ایک طرف ہٹتی ہوئی بولی، میں تمہارے آس پاس ہی ہوں لیکن تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں نہیں جانتی، ہم دونوں انجان ہیں۔ یہ کہہ کر سلونی مکھن کے پاس سے ہٹ گئی اور ایک کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی کہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ جیسے ہی سومیا شاپ میں داخل ہوئی تو سانول اور ماروی مکھن کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کبھی سومیا اور کبھی مکھن کو دیکھنے لگے جس کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز تھے۔ بابا جانی، ماروی بھاگ کر مکھن سے لپٹ گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے، میری جان ماروی، میری بیٹی، اس طرح کہا کہ سلونی اس کے الفاظ واضح طور پر سن سکے۔ سلونی کو ماروی بہت پیاری لگی تھی۔ وہ سومیا کی طرف دیکھنے لگی تھی جو خوبصورت اور شرم و حیا والی ایک گھریلو عورت لگی تھی۔ پھر سانول نے بھی مکھن سلطان کو گلے لگایا تو سلونی سمجھ گئی کہ یہ سانول ہے۔ آپ یہاں؟ سومیا بھی حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلتی ہوئی مکھن سے مخاطب ہوئی تو مسکرا کر بولا، کیوں بھائی، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کر سکتا کیا؟ ماروی اور سانول نے مکھن کے ہاتھوں سے بیگ پکڑے اور ہررے کا نعرہ لگایا۔ سلونی ان کو خوش دیکھ کر مسکرائی اور نظریں مکھن سے ملی تو وہ سر کے خفیف اشارے سے سلام کر کے شاپ سے باہر نکل گئی۔ مکھن نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی جس کو وہی محسوس کر سکتا تھا کہ آج بال بچے تھے، ورنہ سومیا نے ادھر ہی تماشا کھڑا کر دینا تھا۔ اصل مسئلہ سلونی کے مستقبل کا تھا جو بچ گیا تھا۔ اب دوسری طرف شہید خان نے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل کو غور سے دیکھا اور انٹرکام پر انگلی رکھ دی۔ دوسری طرف سے جی سر سن کر بولے، سلطان کو اندر بھیجو۔ وہ فائل کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں اتنی بے ضابطگی کبھی بھی نہ پائی گئی تھی اور سلمان بھی کام کرنے والا بندہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطیاں اس نے کیسے کر لی کہ ایک ٹینڈر جو اس کمپنی کو نہ دینے کا فیصلہ حکومت کر چکی ہے، اس کو منظور کروانے کے لیے فائل شہید خان کے سامنے رکھنے کی جرأت کس نے کی تھی؟ وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے سامنے کھڑے سلمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فائل اٹھا کر میز پر اس کے سامنے پھینکنے والے انداز میں پوچھا، یہ سمری آپ نے تیار کی ہے؟ سلمان نے فائل اٹھا کر اوراق پلٹ کر دیکھنا شروع کیے اور وہ خود بھی حیران تھا کہ فائل سر کے میز تک کیسے پہنچی ہے۔ سلمان نے پوری فائل دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، یہ فائل میں نے تیار نہیں کی ہے۔ شہید خان کے لیے یہ بات ایک جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ سلمان کو بغور دیکھنے لگے تو اس نے نظریں جھکا لی اور آہستگی سے بولا، مجھے علم بھی نہیں کہ یہ فائل آپ کے ٹیبل تک کیسے پہنچ گئی۔ شہید خان نے اپنے طریقے کے مطابق اب کام کرنے کا سوچا اور بولے، کب تک گھر پہنچ جاتے ہو؟ یہ کیسا سوال تھا، لیکن پھر بھی وہ استفسار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ جواب دینا ضروری تھا، سرکار، کام ختم کر کے سیدھا گھر ہی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ فائل ادھر ہی رہنے دو، میں اس کو دیکھتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ سلمان نے ایک طویل پرسکون سانس خارج کی اور آفس سے نکل گیا۔ شہید خان نے اپنے موبائل سے ایک نمبر پریس کیا اور دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے پر اس بندے کو کچھ ہدایات دی اور کال منتقل کر دی۔ سارا دن دفتری کام اپنی پوری تندہی اور ایمانداری سے نپٹانے کے بعد شہید خان نے مومنہ کو کچھ لیٹ گھر آنے کا بتایا اور گاڑی نکال کر سیدھے سلمان کے گھر پہنچے۔ وہ اپنے باس کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران اور پریشان بھی ہو رہا تھا، لیکن شہید خان جیسا بندہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ خود ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئے تو ساتھ والے کمرے سے ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کون ہے سلمان پتر؟ ان کے بولنے سے معلوم ہوا کہ سلمان کی بوڑھی والدہ ہے۔ شہید خان اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی بول پڑے، ماں جی، میں سلمان کا باس ہوں، اس کے دفتر سے آیا ہوں۔ بوڑھی ماں کا کلیجہ کانپ کر رہ گیا۔ وہ تڑپ کر شہید خان کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا میرے بیٹے نے کوئی غلطی کر دی ہے صاحب؟ ہاں ماں جی، آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔
میں پوچھنے آیا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ سن کر سلمان کی تو ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ماجی کی طرف دیکھنے لگا، لیکن شہید خان کی نظروں نے اس دوران گھر کی حالت کا طواف کر لیا تھا۔ کیا کیا ہے میرے سلمان نے؟ کیا کیا ہے میرے سلمان نے؟ صاحب اس کو معاف کر دے آپ، یہ اکیلا کمانے والا ہے، جوان بہن کی شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ ماجی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کے بیٹے نے اپنی اور میری نوکری داؤ پر لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ شہید خان نے کہا تو سلمان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کوئی چائے پانی ہی پلا دو یار، تمہارے گھر تمہارا باس چل کر آیا ہے۔ خان نے مسکراتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا تو وہ جیسے سکتے کی کیفیت سے باہر نکلتا ہوا اندر کی جانب بھاگا۔ یہاں اس کی بہن چائے بنا رہی تھی۔ پتر میرا اکلا کلا پتر ہے۔ پہلے اس نے اپنی ایک بہن کی شادی کی ہے، اب دوسری بہن کی بارات آنے میں چند دن ہے۔ میرے بیٹے کی نوکری ختم نہ کرنا پتر، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھی ماجی نے شہید خان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ماجی کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بولے، ماجی میری ماں مرتے ہوئے مجھے ایک ہی سبق پڑھا کر گئی ہے کہ کسی بھی ماں کو اپنی ہی ماں سمجھنا۔ خان نے ماجی کے ہاتھ چومے اور بولے، مجھے گنہگار نہ کریں، میں آپ کا بیٹا تو نہیں ہوں لیکن بیٹے جیسا تو ہوں۔ پتر میرا پتر چور نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، کبھی بھی رشوت کا کوئی بھی پیسہ اس نے اپنے گھر میں لانا گوارا نہیں کیا ہے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ تم جیسے بڑے افسر کو اس کی شکایت مجھے کرنا پڑی ہے؟ سلمان کی بہن چائے لے کر آئی۔ اس کے بالوں کی چاندی شہید خان سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ سلمان پریشانی کے عالم میں ماجی اور کبھی شہید خان کو دیکھتا اور اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کتنے پیسے آفر کیے ہیں اس کمپنی نے؟ خان نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے سلمان سے پوچھا تو وہ لرزتی آواز سے بولا، 7 لاکھ میں بات طے ہوئی ہے سر، لیکن میں بہت… اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی خان نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش کروا دیا، جبکہ ماجی چندیائی آنکھوں سے سلمان کی بات سن کر اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بہن کے سسرال والوں کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ تم اپنا ضمیر بیچنے پر مجبور ہو گئے؟ خان کی یہ بات بہن نے بھی دروازے کے پیچھے سے سنی تو ایک سسکی خان کی سماعتوں سے ٹکرائی جو خان کو اندر تک تکلیف پہنچا گئی۔ موٹر سائیکل، فریج اور LED، سلمان نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تو خان اٹھ کر ماجی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، ماجی آپ کے بیٹے نے چوری نہیں کی، لیکن بہن کی خوشیاں خریدنے کے لیے جو سودا کیا ہے وہ سراسر گھاٹے اور خسارے کا ہے۔ ماجی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خان نے ان کو پیار سے پکڑا اور بولا، یہ میری بہن ہے، اس کی شادی کا سارا خرچہ میں کروں گا۔ ماجی کے ہونٹ کانپنے لگے تو خان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں اور سلمان تو خان کے پاؤں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ یہ ڈرتا رہا کہ کہیں صاحب لوگ برا نہ منا جائے اور نوکری سے نہ نکال دے، لیکن میرے پتر اتنا میرا اعتبار ضرور کر کہ اس نے جو بھی کیا ہے اس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان نے خان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور معافی مانگنے لگا۔ خان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بہن نے بھی اندر سے آ کر خان کے سامنے ہاتھ جوڑے، صاحب میرے بھائی نے میری خوشیوں کے لیے آج تک اپنی شادی نہیں کی ہے، میرے بالوں میں سفید چاندی دیکھ دیکھ کر یہ مجھ سے اور ماجی سے چھپ چھپ کر روتا رہتا تھا۔ اب خان نے بہن کے ہاتھ پکڑ کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، تم میری بہن ہو، بہنیں تو بھائیوں سے ہر بات لڑ جھگڑ کر منوا لیتی ہے، یوں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے گنہگار نہ کرو۔ سلمان اور ماجی اس فرشتے کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ماجی کے سامنے رکھ دی اور بولے، ماجی ان پیسوں سے بہن کے جہیز کی ہر وہ چیز خریدے جو اس کے سسرال والوں نے مانگی ہے، کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر خان بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور ماجی کے ہاتھ چوم کر وہاں سے باہر نکل گئے، لیکن ماجی لرزتی کانپتی آواز میں دعائیں دیتی ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی اور بہن کی سسکیاں سن کر خان کو ایک پرسکون سا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہن کی یہ سسکیاں اللہ کے حضور شکرانے کے وہ الفاظ ہیں جن کو ان سسکیوں کے علاوہ کوئی بھی زبان نہیں دی جا سکتی۔ خان شام کو دیر سے گھر پہنچے تو مومنہ ان کی راہ دیکھ رہی تھی، وہ لان میں ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ خان گاڑی اندر لائے اور کئی سیکنڈ تک گاڑی سے نہ اترے تو مومنہ کو تشویش ہوئی۔ وہ خود اٹھ کر گاڑی تک پہنچی تو خان کہیں گمسم تھے، یوں لگ رہا تھا وہ گھر تو پہنچ گئے ہیں مگر ابھی تک کہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب،
مومنہ نے ان کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں تم کب آئی؟ مومنہ شوقی سے مسکراتے ہوئے بولی، جناب میں نہیں، آپ گھر آئے ہیں اور گاڑی میں ہی ہے۔ ان کی بات سن کر خان کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ اپنے گھر اور مومنہ کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ اس جگہ پہنچ کیسے گئے۔ ذہن ابھی تک سلمان اور اس کی بوڑھی ہوتی ہوئی بہن کے بالوں کی چاندی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی بوڑھی لاچار ماں ابھی تک ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مومنہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے والے انداز میں زور لگایا تو خان کچھ مسکرائے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مومنہ بیگم کو باور کرایا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ خود ہی گاڑی سے باہر نکلے اور مومنہ کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل کر لان سے گزرے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فریش ہو کر خان خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے مومنہ سے چائے کی فرمائش کرنا چاہی لیکن چائے ان کے سامنے میز پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ خوش ہو کر مومنہ کو دیکھنے لگے۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، بندی جناب کے مزاج کو سمجھتی ہے۔ خان مومنہ کے اس ادا بھرے انداز پر فریفتہ ہوتے ہوئے بولے، ہائے ہائے، کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ مومنہ اور خان دونوں ہی قہقہا لگا کر ہنسنے لگے تو مومنہ بولی، تو جناب اب بتائیں کیا ہوا تھا کہ میں بھی یاد نہیں رہی؟ خان ہنسنے لگے اور مومنہ کو ساری بات سنانے لگے لیکن ان کی ہنسی اداسی اور سوگواری میں چھپ گئی۔ وہ بولے، مومنہ، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی ہی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ان بیٹیوں کے کتنے خواب ہوں گے، ان کی کتنی معصوم خواہشیں ہوتی ہوں گی۔ خان دکھی محسوس ہو رہے تھے۔ مومنہ نے ان کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے ان کو دلاسا دینے والے انداز میں کہا، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے خان، اس کام کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ خود کو اداس نہ کریں، سب بیٹیوں کا اللہ خود وارث ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی خان بنا کر کسی نہ کسی اپنے بندے کو وہاں بھیج دیتا ہے اور وہ بیٹی اپنے وقت پر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے، آمین۔ خان نے مومنہ بیگم کی دعا پر آسمان کی جانب منہ کر کے کہا تو مسکرا کر بولے، میں نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی خوب کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس بار ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ خان مسکرا کر بولے، وہ تو کسی بھی بندے کو مایوس نہیں کرتا کیونکہ وہ تو داتا ہے اور اس کا کام دینا ہے، مانگنا بندے کا کام ہے۔ وہ کس انداز اور کس طریقے سے مانگتا ہے یہ بندے پر منحصر ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی کیونکہ اس کے یہاں دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں ہے، وہ ہماری فریاد ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، آپ دعا کریں اللہ اس فقیر کی بھی عزت رکھ لے۔ مجھے تو بابا جی باقی بہت سے لوگوں سے بہت ہی مختلف لگے ہیں۔ خان ولی محمد کا ذکر کرنے لگے تو مومنہ متوجہ ہو گئی۔ کیونکہ خان جیسا گھاگ بندہ جلدی کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا تھا، وہی مومنہ بیگم، سچ پوچھو تو مجھے ان کے بیٹے درود احمد نے بھی بہت متاثر کیا ہے۔ وہ ابھی نوجوان ہے مگر بہت اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے۔ لیکن اس گاؤں میں مجھے جتنے بھی لوگ نظر آئے ہیں، مجھے ان کے چہروں پر خوشحالی کی بجائے ایک خوف اور ڈر سا نظر آیا ہے۔ ایسا میرا وہم ہے یا اسے میں نے محسوس کیا ہے۔ مومنہ بیگم کے دل کی یہ آواز تھی جو خان نے ادا کی تھی۔ وہ خان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی، مبادا کہ خان کچھ اور ہی سمجھ لے اور ولی محمد سے بھی متنفر ہو جائے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا ہے لیکن مجھے آپ سے کچھ مختلف سا لگا ہے، جیسا کہ اس گاؤں پر کسی جن کا آسیب ہو یا پھر کسی فرعونیت رکھنے والے جابر الظالم حکمران کی دہشت ہو۔ پتہ نہیں کیوں وہاں کے لوگ ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں لگے۔ میں اس بات کی ٹوہ لگاؤں گا، خان نے کہا تو مومنہ ایک دم بول پڑی، نہیں نہیں، رہنے دے آپ، ہمیں کیا پڑی ہے پرائی آگ کو اپنے گھر لانے کی، ایسا نہ ہو کہ بابا جی ہی ناراض ہو جائے۔ خان ایک خیال آتے ہی ہلکا سا مسکرائے اور بولے، اس بار بابا جی کے یہاں جائیں گے تو انہی سے پوچھیں گے کہ ہم نے ایسا محسوس کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم ہو۔ یہ بات خوش آئندہ تھی کہ خان کو ولی محمد اچھے لگے تھے، اسی لیے وہ دوبارہ ان کے یہاں جانے کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم ہی ہو، مومنہ نے ہولے سے کہا تو خان انہیں دیکھتے ہوئے اندر کی جانب چلے گئے۔ اب مومنہ کو پتہ تھا کہ خان نے سارا دن کی رہ جانے والی نمازیں ادا کرنا ہے۔ وہ خود بھی وضو سے
تھی ولی محمد کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنے لگی اور اپنا مقصد اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دوسری طرف سائی سلطان نے غور سے درود احمد کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا لرز رہا تھا، کیونکہ سائی کے ہاتھ میں شہتوت کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ درود احمد کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس پرانی چھوٹی حویلی میں تھے، یہاں کوئی بھی نہ آتا تھا کہ اس بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں جن اور چڑیلیں رہتی ہے۔ دراصل یہ باپ بیٹے کی عیاشی کا ایک ایسا اڈا تھا جس پر سلطان اور مکھن جیسے انسان نما درندے قبضہ کیے ہوئے تھے، جو اپنے غریب مزارعوں کی بہن بیٹیوں کی عصمت دری کو اپنا کھیل سمجھتے تھے، اور اس کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ جگہ ان کے لیے کسی آڈیٹوریم یا اسٹیڈیم سے کم نہ تھی۔ درود احمد بھی پہلی بار اس حویلی میں آیا تھا، بلکہ لایا گیا تھا۔ اس کو بابو تب پکڑ لایا تھا جب وہ آم کے پیڑ سے نیچے اترا تھا۔ اس کے ساتھ کبھی بھی نہ آتا اگر بابو کے ساتھ گاؤں کے 2 بندے اور نہ ہوتے جو کہ سائی کے ہی وفادار تھے۔ پہلے تو درود احمد حیرانگی کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا، لیکن جب وہیں پرانی حویلی کے سامنے پہنچے تو وہ رونے لگا اور بابا بابا کہہ کر ولی محمد کو پکارنے لگا، لیکن شام کا دھندلا سورج اس کی چیخیں اس کے بابا تک نہ پہنچا پایا تھا کہ بابو نے اس کو بازو سے کھینچ کر حویلی کے پرانے اور جہازی سائز دروازے سے اندر ڈھکیلا۔ وہ ڈرا اور سہما ہوا اندر داخل ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا کہ ابھی کوئی جن یا کوئی چڑیل اسے نظر آ جائے گی، لیکن پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک برآمدے سے سائی سلطان برآمد ہوئے۔ وہ پہلے تو سمجھا کہ یہ کوئی جن ہی ہے جو سائی کے روپ میں آ گیا ہے تاکہ درود احمد ڈر نہ جائے، لیکن جب سائی سلطان اس کے ارد گرد شہتوت کی چھڑی لے کر گھومنے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ وہ اس پر کوئی تشدد کرنے والا ہے، لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو خود اس کے پاس بھی نہ تھا۔ ہاں تو چھوٹے بابا جی کیا کر رہے تھے کل آم کے پیڑ پر؟ سائی سلطان نے غصے میں کہا تو وہ سہم کر بولا، آم سائی سلطان اس کو گھور کر دیکھنے لگا تو وہ اور بھی سہم گیا اور بولا، پھر کبھی نہیں چڑھوں گا پیڑ پر، وعدہ۔ وہ اپنے گلے کی ہڈی پر چٹکی کاٹتا ہوا بولا، آئندہ کے لیے زندہ رہو گے تو نا؟ سائی سلطان کی آواز میں اس کو جن ہی سنائی دیا تھا۔ وہ سہم گیا تھا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کو اپنے اور سائی کے علاوہ کوئی بھی نہ دکھائی دیا تو وہ رونے لگا، اللہ کی قسم میں پھر کبھی اس پیڑ پر آم نہیں توڑوں گا، مجھے جانے دے سائی۔ لیکن اس کی منت کے بدلے میں سائی نے اس کے بازو پر ایک زوردار چھڑی ماری جو درود احمد کی چیخیں نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ درد کی شدت سے کر رہ گیا اور سائی سلطان کو اس طرح دیکھنے لگا کہ یہ جن ہے، سائی کا روپ بدل کر آ گیا ہے۔ بھلا سائی اس کو کیوں مارنے لگا؟ وہ تو جانتا ہے کہ درود احمد بابا جی ولی محمد کا بیٹا ہے، ہونا ہو جن ہی ہے۔ یہ سوچ کر درود احمد کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ بابو کو پکارنے لگا، بابو بابو مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سائی نہیں ہے، یہ جن ہے، یہ جن ہے، بابو مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ کہہ کر درود احمد نے حویلی کے صحن میں اس طرح بھاگنا شروع کر دیا جیسے وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن وہ ناکام رہا تو سائی سلطان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، سچ سچ بتاؤ تم نے اس دن آم کے پیڑ پر سے نیچے کیا دیکھا تھا، ورنہ میں اور بھی ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار چھڑی اس کی کمر پر اپنے نشان چھوڑ گئی۔ وہ درد سے کراہنے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ وہ سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میرا یقین کرے سائی جن میں نے کچھ نہیں دیکھا، ہائے مر گیا، اللہ جی مجھے بچا لو، اللہ جی۔ وہ کرا رہا تھا اور کبھی اپنی کمر اور کبھی اپنے بازو کو مسل رہا تھا۔ وہ رو بھی رہا تھا، لیکن سائی سلطان کو اس پر ترس نہ آیا۔ اس نے درود احمد کو چھڑی سے مسلسل پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگی کے ہاتھوں ہونے والی اپنی ذلت کا بدلہ اس معصوم سے لے رہا تھا۔ جب درود احمد بے ہوش ہو گیا تو سائی نے اشارہ کیا اور کونوں خدروں میں چھپے ہوئے بابو اور دوسرے 2 بندے بھی باہر نکل آئے۔ وہ بے ہوش درود احمد کو اٹھا کر اس کے منہ اور ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگے۔ اس کو چھوڑاؤ اس کے گھر، اور یاد رکھو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کو یہاں لایا گیا تھا، ورنہ لوگ خواہ مخواہ ہی سبب پوچھیں گے۔ بابو اور دوسرے لوگ درود احمد کو کندھوں پر اٹھا کر حویلی سے باہر نکلے تو دور دور تک کسی روح کو نہ پا کر اپنا کام آسانی سے کرنے کے لیے ولی محمد کے گھر کی جانب چل دیے۔
درود احمد ایک بوری کی طرح ان کی کمر پر لدا ہوا تھا، اور پھر بابو کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا جب اس نے سامنے سے ولی محمد کو آتے دیکھا، جو دیوانہ وار درود احمد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ گئے۔ بابو، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بابو، کوئی تو جواب دو۔ بابو نے ولی محمد کے سامنے درود احمد کو لٹانا چاہا تو وہ درد سے بولے، نہیں نہیں، اس کو میرے گھر تک لے جاؤ۔ میں بوڑھا اس جوان کو کیسے گھر تک لے کر جاؤں گا؟ بابو کے اشارے پر دونوں بندے درود احمد کو کندھوں پر لادے ولی محمد کے گھر کے اندر درود احمد کو لٹا کر جانے لگے تو بابو نے راستے میں خود سے گھڑی ہوئی کہانی سنانا شروع کر دی۔ بابا جی، یہ آم کے پیڑ پر سے گر گیا ہے، اس کو بہت چوٹیں لگی ہے۔ اس کو تو سائی سلطان نے دیکھ لیا اور ہمیں کہا کہ ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ آئیں۔ ولی محمد نے بابو کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ بابو تو جھوٹ بولنے میں پورے گاؤں میں ماہر سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی یہ بات بھی سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے رہ کر آنکھیں کھولنے والے درود احمد کی طرف اپنی توجہ کی تو تینوں بندوں نے وہاں سے فرار ہونے میں اپنی آفت جانی اور وہ چپکے سے نکل گئے۔ بابا، ہائے بابا، اماں جی، ہائے درد ہو رہا ہے، ہائے اماں جی۔ ولی محمد اس کی سسکیاں اور آہیں سن کر سکتے کی کیفیت میں تھے۔ وہ اپنی اماں کو تب یاد کرتا تھا جب بہت اداس ہو یا پھر بہت تیز بخار یا تکلیف میں ہو۔ آج وہ اپنی اماں کو یاد کر رہا تھا تو ولی محمد کا بھی دل بھر آیا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس کملے کو کیسے دلاسا دے اور اس کا فی الفور کیا علاج کرے۔ پھر بھی انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ درود احمد کو کچھ سکون محسوس ہوا تو اس نے غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول دی۔ سامنے بابا کو پا کر وہ مسکرایا اور ایک بار سے پھر اپنی آنکھیں اس طرح بند کر لی کہ اب اس کو سکون ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، سائی کے جن کے بجائے اس کے بابا کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ولی محمد نے روئی پانی میں بھگو کر اس کے منہ اور ناک سے بہنے والا خون صاف کیا تو اس کے بازو پر نشان دیکھ کر تڑپ گئے۔ انہوں نے درود احمد کا بازو پکڑا تو وہ درد سے کرراہ اٹھ بیٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کروٹ بدل کر پھر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ولی محمد کی آنکھوں سے اس کی پھٹی ہوئی قمیض اور چھڑی کے نشان نہ چھپ سکے۔ وہ رونے لگے تھے۔ ان کے معصوم بیٹے کی یہ حالت درخت سے گرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے قمیض تھوڑی سے ہٹا کر اوپر کی تو وہ لرز گئے۔ اتنا ظلم کہ جیسے اس روئی کے گالے کو کسی نے روئی کی طرح دھنکنے کی کوشش کی ہو۔ وہ زار رونے لگ گئے تھے۔ وہ کبھی اوپر چھت کی طرف اور کبھی اپنے سامنے بے ہوش پڑے لخت جگر درود احمد کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے درود احمد کو سونے دیا۔ اس کے زخموں پر جب مرہم لگاتے تو وہ تڑپ کر ہائے بابا، ہائے اماں، درد ہو رہا ہے کہتا اور پھر دنیا مافیہا سے بے خبر ہو جاتا۔ ولی محمد کے آنسو ان کی جھولی میں گر رہے تھے۔ وہ یہاں بالکل اکیلے اپنے اس بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا درود احمد کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ ایک باپ کا آسرا تھا جو اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ ان کی قبر مبارک گھر سے کچھ فاصلے پر مزار بنا کر لوگوں کے لیے فیض کا مرکز بن گئی تھی۔ ان کے والد بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت سی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی اور روحانیت میں بھی وہ اپنے والد سے جب آگے نکل گئے تو انہوں نے اللہ کے حضور ولی محمد کے علم میں اضافے کی دعا فرمائی تھی، جو اللہ کریم نے قبول فرماتے ہوئے ولی محمد کو اپنے خزانوں سے علم عطا فرمایا تھا۔ ولی محمد ہی جانتے تھے کہ وہ کس درجے پر ہے، لیکن ان کی آزمائش کیا کیا ہونی ہے وہ یہ نہ جانتے تھے۔ وہ سامنے سوئے ہوئے درود احمد کو اس وقت ایک آزمائش سمجھ کر اٹھے، وضو کیا اور جلال بابا کے مزار کی طرف چل پڑے۔ وہ ذہن میں 100 سوال لے کر چل رہے تھے، کچھ غم اور سوگواری کی کیفیت بھی چہرے سے عیاں تھی اور اللہ سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ لیکن جب مزار کے احاطے میں پہنچے تو حیران رہ گئے کہ آج مزار پر توقع سے زیادہ روشنی ہے جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ جبکہ مغرب کی اذان کے بعد سے وہ درود احمد کو ڈھونڈ رہے تھے اور اب تو عشاء کی اذانیں بھی ہونے والی تھیں۔ وہ اس پراسرار روشنی کو حیرت میں ڈوب کر دیکھ رہے تھے کہ پاس سے ہی ایک آواز سنائی دی، ولی محمد! وہ چونک گئے اور آواز کا
ماخذ ڈھونڈنے کے لیے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ وہ ان کے والد بابا جلال کی آواز تھی۔ مجھے حیرت اور افسوس ہے کہ بیٹے کی چوٹ دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو چوٹیں اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہر روز برداشت کرتے ہیں، تم نے ان کے لیے تو کبھی اس طرح سوگواری کا اظہار نہیں کیا۔ ولی محمد اپنی جگہ پر ہی گڑ گئے تھے۔ وہ نظر جھکائے روئے جا رہے تھے۔ وہ تو اپنا شکوہ گلہ اور درد اپنے بابا جان سے بیان کرنے کے لیے غمناک حالت میں ان کے در پر پہنچے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھنے کی ہمت کر کے قبر مبارک تک پہنچے اور پھر اپنے آپ کو قبر پر گرانے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ یہ کیسی آزمائش ہے بابا، یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں اپنے معصوم بیٹے کی وکالت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ زار زار روتے ہوئے قبر پر پڑی ہوئی چادر کو اپنے چہرے پر رگڑ رہے تھے۔ ولی محمد، وہ میرا پوتا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن وہ ایک اہم راز کا گواہ ہے۔ وہ راز کسی کی عزت کا ہے، اس کو اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بابا جلال کی آواز میں کافی شائستگی اور ٹھہراؤ پا کر ولی محمد کا دل اور بھر آیا۔ وہ دوبارہ بولے، لیکن بابا، اس راز کی سزا درود احمد کو کس نے دی ہے؟ یہی تو راز ہے ولی محمد، جس نے سزا دی ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن جس کی عزت کو خریدنے کی کوشش کی ہے وہ عزت دار بندی اللہ کو عزیز ہے۔ گناہگار کو اگر سامنے لایا جائے تو اس پاک بندی کی عزت بھی داغدار ہو جائے گی، حالانکہ وہ بے گناہ ہے۔ لیکن بابا، اگر یہ راز خود ہی درود احمد نے اگل دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ سب بھول چکا ہے۔ ولی محمد زار زار رونے لگے تھے۔ آواز ختم ہو گئی تھی کیونکہ پراسرار روشنی بھی مدھم ہوتے ہوتے اپنا وجود کھو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے مریدوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور یہ طاقت ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ورنہ جو مٹی کے نیچے چلا گیا وہ کیسے کسی کی مدد کو آ سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اس بات کو کئی بار گاؤں کے لوگوں نے ولی محمد سے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک ہی مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ کے وہ نبی جو اس دنیا سے اللہ کے حکم سے دوسرے جہاں منتقل ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں اس جہان سے تشریف لا کر اس جہان میں نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان ہے اور اپنے محبوب کی وہ قدر و منزلت ہے جس کو کوئی بھی مصنف یا بڑے سے بڑا قلم کار اپنے احاطۂ قلم میں لانے سے قاصر ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ولی بھی اللہ کے حکم اور اس کی عطا سے اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے مریدین کی حاجت روائی کے لیے اللہ کے حضور دعائیں پیش کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے ولیوں کو کوئی غم اور حزن و ملال نہیں ہوتا۔ اور پھر ان کے سامنے قرآن کریم کی وہ صورتیں بھی موجود تھیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 40، الاعراف کی آیت نمبر 27، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11، جبکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے اور دیکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ ولی محمد کو جب قرآن کریم کی یہ صورتیں اور آیات یاد آئی تو ان کا دل کچھ پرسکون ہونے لگا۔ ولی محمد روتے ہوئے واپس گھر پہنچے تو درود احمد کو بے سدھ سوئے ہوئے پایا۔ انہوں نے جا نماز بچھا کر نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کرنا شروع کر دی، کیونکہ عشاء کی اذانیں بھی ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکائے اس کی وحدانیت بیان کر رہے تھے۔ احمد اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے جو کہ اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے، لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب کا نام آیا تو ولی محمد کی گھگی بند گئی اور اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ظاہر کر دیا تھا۔ ولی محمد گنبد خضرا کو بوسے دیتے دیتے ہی بے ہوش ہو کر جا نماز پر سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا ہونا باقی ہے۔ اس کہانی میں بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی پیارا ناول ہے
تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔